دیکھو، وسیلہ لیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. آپ کو وسیلہ لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے. بغیر وسیلہ لیے کہ دین مکمل نہیں ہوتا. زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں دنیا داروں کا وسیلہ لینا، آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کا وسیلہ، سیٹ کا وسیلہ، خادم کا وسیلہ، ان کی مدد، ان کی خدمت آپ کو لینا ہی لینا ہے. آپ یہ لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. زندگی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیا داروں کا وسیلہ لینا. اب اتنا بڑا جلسہ کرائے، یہ مائک والا نہیں ہے تو میں حیدرآباد میں، تم سنگاریڈی میں سوٹیبل ہے. ہے بلکہ سب چل رہا ہے سسٹم. اگر ابھی دیکھیں نہیں، ذرا بھی اس کی پھر گئی سمجھو گیا جلسہ پورا خلاص. مسئلے کو سمجھو. آپ کا ہمارا یہ مددگار ہے نہیں ہے؟ مددگار ہے میرے بھائی. آپ مددگار کو مانو، آپ نہیں ماننا ہے آپ کو. بیماری آئی، ڈاکٹر وسیلہ ہے. چاہے اس کا نام رمیش بابو کیوں نہیں ہوں گا، نہیں ماننا. آپ بولے میں رمیش کا تو بتاتا ہی نہیں، بولے تو رہتا ہی نہیں. تو کل تک بتانا ہے تیرے کو. رمیش سے اگر تو ہوشیاری کریں گا تو تیسرے دن تیرے کو زیارت میں مولانا کو بلانا پڑیں گا. ڈاکٹر ہے بھئی. آپ رمیش کا ہی کو دیکھ رہے ہیں، عبداللہ کا ہی کو دیکھ. ڈاکٹر ہے، بتاؤ، چلتے پھرتے نظر آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہر چیز کو ضروری ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ بولیں گے میں کسی کا وسیلہ نہیں لیتا، مدد نہیں لیتا، خود حافظ قرآن بن جا. مرے تک نہیں بنتا. تو ایک مول صاحب چھڑی لے کے بیٹھے تو حافظ قرآن بنتا. استاذ کی بارگاہ میں جا کے ان کی السلام علیکم سرکار بول کے ادب سے رہا تو عالم دین بنتا. عالم بننے کے لیے استاذ کا وسیلہ ضروری ہے. پروفیسر بننے کے لیے لیکچرار کا وسیلہ ضروری ہے. اچھے اسٹوڈنٹ، اچھے کامیاب قابل انسان بننے کے لیے بہترین پروفیسرز، بہترین لیکچررز آپ کے لیے ضروری ہے. وسیلہ ہے. چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، وسیلہ ضروری ہے. جب تک آپ نہیں لیں گے آپ کا دین مکمل، یہ تو دنیا ہے، دین بھی مکمل نہیں ہوتا، نہ دین مکمل ہوتا ہے. اب دین کیسا مکمل نہیں ہوتا وہ سنیے آپ. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. بندہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے جھگڑوں میں پڑ گیا، اختلاف میں پڑ گئے، کٹ گئے، آپس میں بٹ گئے. اب میں سمجھانے نکلا تو میرے پیچھے پڑ گئے. سنو، دین خدا کی قسم بغیر وسیلے کے مکمل نہیں ہوتا. لکھ لو کورے کاغذ سے. جو بھی نالائق آپ کو یہ بات سمجھانے کو جائے وسیلہ وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ، نادان دین کو نہیں سمجھا، اس لیے سے بھامٹے باتاں کر رہا. وسیلہ لیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ پوچھیں یہ کیسی بات کہہ رہے ہو نقشبندی صاحب؟ سنو، مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. کل صبح ٹھیک 6 بجے، کل صبح ٹھیک 6 بجے ہماری سنگاریڈی کی جامع مسجد میں نماز ہے. سارے لوگ پہنچ گئے فجر کی نماز کو. کتنے پہنچے؟ 500. اما اتنے لوگ نماز پڑھتے فجر کی. اتنے پڑھے تو پرائم منسٹر اپنا ہی رہتا سمجھو. ہاں پکی بات ہے. اپنا پڑھتے نہیں، اللہ کو پکارے نہیں، اللہ کی مدد آ رہی نہیں. 500 آدمی پہنچ گئے فجر کی نماز کو. ہوا کیا؟ صدر صاحب بھی آ گئے اتفاق سے، محلے کے 2-3 لیڈرز بھی آ گئے. ہاں آپ تو پڑھنا ہی پڑھنا. بولے نقشبندی صاحب دبا کے سمجھا. بولے رات میں امام صاحب غائب. امام صاحب آئی نہیں. 6 بج گئے امام صاحب نہیں آئے. ارے بولے یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی؟ اب صدر صاحب ارے میں نہیں آنے والا، آج آیا. انہیں کہاں چلے گیا انہیں؟ چھ بج کے
2 منٹ ہو گئے صدر صاحب کی کر کر رہی, پبلک بھی یوں گھڑی کو دیکھ رہی ہوں, بیٹھے نیچے گھڑی کو دیکھ رہی ہوں, بیٹھے بے چین بے چین بے چین. اور وہ امام نہیں آئے سو ٹائم پہ مصلیوں کی جو بے چینی رہتی, اوف او, ایسا دکھتا اب 2 منٹ میں الٹیاں شروع ہونے والے ہیں, اب اتنی بے چینی رہتی وہ. یہ بے چینی سے میں گزرا سوں, اس لیے امامت کرنا چھوڑ دیا. بولا اما نہ کرے بھائی, یہ خطرناک, دنیا میں سب سے ٹف اور خطرناک جاب ہے امامت کرنا, بنا دیا لوگ. حالانکہ سب سے زیادہ عظمت والی چیز وہ جاب ہے, وہ اس کے اتنی بہترین جاب کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, مگر اس کو اتنا ڈینجر بنا دیے. وہ مسلح پہ جانے ڈر ہو رہا اماموں کو. اب اما اب کیا ہو جاتا کہ کیا کرتے کی, رکھتے کی نکال دیتے کی, ماں کی مارتے کی, کیا کرتے کی, اتنی خطرناک کر دی ہو جاب کو. 6:04 ہو گئے, صدر صاحب گیٹ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا. باتیں جو باتیں باتیں جو 6:05 امام صاحب کی گاڑی رکی, صرف 5 منٹ دیر آیا بیچارہ. انہیں کوئی جن نہیں ہے, انہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے, انسان ہی ہے. رات بھر جلسے میں بیٹھا بیچارہ, جا کے 1-2 گھنٹے نیند لگ گئی, غفلت ہوئی, 5 منٹ لیٹ آیا, پورے 500 مل گئے. گھور گھور کے دیکھ رہے. اب انہوں کرے کیا, انہوں بولے ابا بابا بابا اتنا خطرناک گھورتے لوگا میرے کو, میں روزانہ 5 وقت آتا ہوں یہاں, انہیں 8 دن میں 1 وقت آ کے اتنا گھورتا. جیسے ہی ان کو دیکھے مؤذن صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اقامت شروع ہوئی. انہوں بھی چلتے چلتے مسلح تک پہنچ گئے. مسلح پہ جا کے یوں یوں کر رہے ہیں, رکعت باندھ رہے نہیں. ادھر دیکھے ادھر دیکھے, صدر صاحب تھے ادھر, ہاں اچھا رکعت باندھنا ہے. امام صاحب نیت کرے, اللہ اکبر. امام صاحب تو رکعت باندھ لیے اپنی نیت کر لے کے, پیچھے والا کیا نیت کرتا, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی, اللہ تعالی کے لیے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آگے اس امام کے پیچھے کئی کوئی امام, وہ اللہ, تو بندہ ڈائریکٹ شروع ہو جا. امام صاحب کئی کو, پھر وہ کون امام جس کو تو چندہ منگ منگ کے 8,000 روپے دیتا, باپ کی خبر پہ فاتحہ پڑھنے بلاتا, نہیں انہیں کہاں دیتا فاتحہ, نہیں تھا سوری. کئی کو بھائی امام ڈائریکٹ پڑھنا رہے بڑے بھائی, تو بندہ وہ اللہ, درگاہ کو نہیں جاتا, اللہ درگاہ کو گئے تو سنتا, نہیں تو نہیں سنتا کیا. فجر میں بھی 2 رکعت ڈائریکٹ پڑھ, اللہ نہیں دیکھتا کیا. نہیں ہوتا, امام ہونا ہی چھونا ہے. یہ دین ہے, دین کیا ہے بولو, اور یہ دین میرے بابا کا یا تمہارے دادا کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کا بنایا ہوا, خدا کا بھیجا ہوا دین ہے. اللہ اللہ ہو کر اپنے بندوں کی نماز کو بھی ڈائریکٹ نہیں لے رہا. اللہ کہہ رہا ہے امام صاحب کو لے کے آ, اور آپ کو پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے, امام صاحب سب پڑھیں گے, آپ خاموش سننا. امام کی نماز قبول تو پورے 500 کی قبول. کیا ہے دیکھو وسیلے کی شان. اگر امام صاحب کی نماز گئی 500 کی تو پہلے چلے گئی پوری. حالانکہ نماز پڑھاتے پڑھاتے امام صاحب کا وضو ٹوٹا, انسان ہے بھائی, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا, حالانکہ 500 کا تو ہے, مگر پھر بھی نماز میں سب کی خلل آ گیا.
500 تو صحیح ٹھہرے، خیرت کے اندر غلطی امام سے ہوئی، یا نماز میں کوئی ایک آدھ واجب، نماز میں واجب امام سے چھوٹا، نماز میں ایک آدھ واجب رکن امام سے چھوٹا، تو سجدے سہو صرف امام نہیں کریں گا، پورے 500 کریں گے امام کے ساتھ. یہ ہے وسیلے کی شان. وسیلے کے بغیر ایک نماز پڑھ کے بتا دو میرے بھائی. حج 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 کعبے کے بغیر کر کے بتا دے. حاجی تیرے لیے کعبہ وسیلہ ہے، تو بغیر کعبے کے حج مکمل. تو بول رہا میں اللہ کا بندہ، اللہ میرا، میں ڈائریکٹ اللہ کو بولوں گا. وحدہ لا شریک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کعبے کو میں نہیں مانتا، بازو ہٹاؤ. شیخ صاحب بولیں گے تم واپس گھر کو جاؤ. کلمہ پڑھ رہا اللہ کی وحدانیت کا، مگر وہ کلمے کو قبول کرانے کے لیے کعبے کو ماننا. پورے 40 لاکھ حاجیوں کا امام کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ ہے. میرے بھائی کدھر بات کر رہے ہو؟ کیا دین سمجھا رہے ہو؟ کون سا دین لائے ہو میرے بھائی؟ نہیں ہوتا میرے بھائی، دین کو سمجھو. اچھا آپ دیکھو وسیلے کی اور ایک اہمیت بتاتا ہوں، زبردست سنو. موڈ میں تو ہے نا؟ نہیں ہے بولے تو بھی بولتا ہوں جی. چپ پوچھا، سنو خاموش. سبحان اللہ. اب امام صاحب کیا کرے؟ سورہ فاتحہ شروع کرے، ختم پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب کو یاد آیا ان لوگ ہمیں کو گھور کے دیکھے، سورہ بقرہ شروع کر دیے. جاؤ پاؤ پارا پڑھ دیے، پوروں کے پیرا یوں یوں یوں. اب کوئی بول سکتا ہے امام صاحب کو رکو کرو پلیز؟ وسیلہ ہے، جب تک کھڑا کرا کھڑا کر، ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کر سکتا. وسیلے سے غداری بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اس کی نماز قبول تو تیری قبول، اس کی رد تو سب کی رد. کتنا بھی بڑا دھارکاری ہوں گا تو، اپنے وقت کا تو جو ہے بہت بڑا محدث ہوں گا، مفسر ہوں گا، تو جس کے پیچھے ٹھہرا اس کی قبول تو تیری قبول. یہ ہے وسیلے کی شان.